الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا و بات. نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی ذات مقدسہ معطرہ مطہرہ تے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد دعا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک اج دے جمعۃ المبارک دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان من اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان دے اندر گناہ کرن دی خواہش نو رکھیا. کائنات اندر اللہ دے فرشتے معصوم نے کہ انہاں کولوں گناہ دا ارتکاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے انہاں گناہ دی خواہش نہیں رکھی اور پھر اللہ نے انبیاء نو معصوم بنایا ہے، یعنی نبی کولوں بھی خطا دا ارتکاب نہیں ہو سکتا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی نے اور جڑی خطا انہاں ول منسوب کیتی جاندی ہے وہ خطا نہیں جڑیاں خطاواں ساڈے کول ہوندیاں اور اس نو خطائے اجتہادی آکھیا جائے گا کہ جس دے اندر اللہ دے نبی دی نیت غلط نہیں ہوئی. سو اے اللہ دی حکمت سے انسان نو زمین تے بھیجن دا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا کہ خود حضرت آدم نے منع فرمایا کہ اس درخت دے نیڑے نہیں جانا. لیکن حضرت آدم چلے یہ بات ہوگی یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دا مصداق وہ لوگ نے جڑے خیرے انبیاء جو نبی نہیں مخلوق وچوں اللہ دے وہ بندے نے جڑے نبی نہیں انہاں وچ خطا دے ارتکاب دا پایا جانا یہ ممکن ہے. سو اللہ نے ایمان والیاں نو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو توبو الاللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو توبۃ نصوحا انج دی توبہ کرو کہ جڑی توبہ نصوحا ہوئے. اللہ نے جے بندے نو سزا ہی دینی ہوندی
تے او کدی بھی نہ فرماندا کہ میری رحمت نا امید نہ ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت تو کدی بھی نا امید نہ ہوئے، میرے دروازے ہر ویلے کھلے نے، تو جلے بھی آ کے میری بارگاہ دے اندر میتھوں معافی منگے گا، میں رب تینوں معاف فرما دیا گا۔ ایمان والے نے فرمایا یعنی مومن کو خطا ہو جانا یہ ممکن، اللہ دا قرآن فرما رہے ایمان والے اللہ دی بارگاہ توبہ کرو تے توبہ اس گل تو ہی کرنی ہے نا، جے کوئی گناہ ہویا ہونا ہے، جے کوئی وہ دی نافرمانی ہوئی ہونی ہے جو دے تو ہی توبہ ہوئے گی نا، جڑا فرما بردار ہے وہ تے گئی فرما بردار ہے۔ گناہ گاراں واسطے اللہ نے ایک راہ دکھایا، راہ کڈیا کہ جدو تسی اپنی جانت ظلم کر لو تو پھر تسی کی کریا جائے، ایک اور راہ چا دکھایا، وَوَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جدو تسی اپنی جانت ظلم کر لو تے میرے یار دے بوئے تے آ جاوے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، اللہ دی بارگاہ چ استغفار کریا جائے، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو یہ تواڈی سفارش میرے محبوب کر چھڑی، تواڈے واسطے بخشش مانگ چھڑی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تسی اللہ نو توبہ قبول کرنا والا پاؤ۔ عزیزان من، امام اہل سنت امام احمد رضا نے وال سکھایا مجھے تو رب کو منگو تے انداز کی ہونا چاہیے، بندے کہندے نے جی فقط اللہ کو منگو، لیکن جنہاں نو اللہ نے حقیقت دے اندر حضور دا عشق نصیب فرمایا انہاں دے انداز اور ہوندے نے۔ آپ فرماندے نے دعا کیتا کرو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ حضرت بل سکھایا کنج کر کے کہ اللہ دی بارگاہ چ وسیلہ دینا حضور دا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اللہ نو وسیلہ دیو محبوب دا تے محبوب نو وسیلہ دیو رب دا، کیوں یہ دو میں محبوب تے محب نے ایک دوجہ دے وسیلے نو ٹاڑ دے نہیں۔ اور اگے پھر وسیلہ مانگیا مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، معلوم ہویا حیدر کرار بھی رب نو بڑے پیارے نے، انہاں دے نام دا وسیلہ بھی چل رہا ہے۔ مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اگے حسنین کریمین دا وسیلہ لے لینا، حضرت امام حسین دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کرنا، مالکہ بلامن نو دور فرما دے حسین پاک دے صدقے، اللہ کرم فرمائے گا۔ عزیزان من، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اعلان کر دیتا انہیں قرآن چلا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہوئے، میں بخشن تے آمد 100 قتل کیتے ہوئے انہوں میں بخش شڑنا صرف ہوندہ نیک ارادہ بے کے 99 قتل کیتے اس کی جمال عالم کو پوچھا بھئی میں 99 قتل کیتے نے کیا میرے واسطے معافی ہے؟ حضور حدیث حضور نے فرمایا، حضور نے فرمانے کہ بنی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ 99 قتل کیتے انہیں وہ کالم کھول گیا سکتا جی معافی لب سکتی ہو سکتا، توبہ 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 تو تے بڑا بڑا گناہ گار ہے، 199 بندے قتل کیتی بیٹھا کوئی معافی نہیں، وہ سونوں بھی قتل کر لتا 100 ہو گئے، مڑو اس کسے کو پوچھیا تو درویش بندہ ہو سکتا فلاں علاقے دے اندر اللہ دے ولی بندے نے انہاں دی مجلس وچ تم جا کے بیٹھ جا، اللہ تیرے تے کرم فرما چھڑے گا۔
یعنی نیکاں دے سنگ لگ جاویے تے کرم ہو جاندا ہوندا ہن وہ اس ارادے تے ٹریا لیکن رب بخشش دے بہانے تلاش کر کسے طریقے میرا بندہ میرے کو معافی منگے میں انہوں بخش دیا انہوں معاف کر دیا رب نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں سڑے انہوں نیک ارادہ لے کے ٹرے ہی انتقال ہو گیا جنت دے فرشتے بھی آگئے جہنم دے بھی آگئے جہنم والے آکھنا سی لے کے جانا ہے جنت والے آکھنا سی لے کے جانا ہے نیک ارادہ کیتا سو توبہ دا ارادہ کر لیا سو آکھنا نہیں 100 بندہ قتل کیتی بیٹھے انہیں فیصلہ اللہ دی بارگاہ کیا اللہ نے فرمایا زمین نو ماپیا جائے جے تے نیکاں دے نیڑے ہوئے تے جنت والے لے جائے جے انہاں تو دور ہوئے تے جہنم والے لے جان تے ہاں ان جو دور لیکن اللہ نے زمین نو حکم دیتا اے زمین نیکاں دے نیڑے کرنا ہے سمٹ جائے اس طرف دوسری طرف ودا دیتی تو انج کر کے اللہ نے اپنے اس بندے دی بخشش دا وسیلہ بڑھایا اللہ اکبر کبیرہ کسے شاعر نے کتنا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیریں مگر تیری رحمت نے کبھی اس کو گوارا نہ کیا یا اللہ اساں تے جہنم جان دیاں بڑیاں تدبیراں بنائیاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے تیری رحمت نو گوارا نہیں ہویا تو مڑ بھی سانو جنت عطا فرما حضرات عزیز کرام اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے وہ دی شان ہے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم کرن والا ہے دی شان بہت بلند و بالا ہے بندہ بندے نال وعدہ گھاٹا کر بندہ معاف نہیں کر سکتا کیوں وہ دا ظرف اتنا نہیں لیکن بعض بندے نے اللہ نے رویہ عطا فرمایا ہوتا ہے لیکن شان میرے مالک دی ویکھ ساری زندگی بندہ نافرمانی کرے تے آخری لمحے ہون تے بندہ توبہ کر لوے اللہ ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما کے اس بندے دی توبہ نو قبول کر کے انہوں اپنا بندہ بنا لیندا میرے رب دی رحمت دے دروازے کھلے ہر پنڈ دے اندر اللہ دا گھر موجود ہے اتھے آگے معافی مانگ لگی اتھے مڑ بھی خالی نہیں گلدا یہ داری ایسا دارے تے جو اندے گھر ہونج تور جاوی اللہ لے جاوے تو تے رب خالی موڑ دے ہی نہیں اتھے تے انہیں جنتی پتھر رکھوایا جدا نام حجر اسود جڑا انہوں ماس کر لوے او دے گناہ میں چھک لیندہ ہے جے کوئی اپڑ نہ سکے تے انج نرا اشارہ کر لوے اللہ او دے گناہ میں معاف کر شکتا وہ پتھر او دے گناہ میں چھک لیں یعنی رب اپنے بندیاں نو بخشنا چاہتا ہے کتنا مہربان ہے اپنے کتنا کریم ہے کتنا رحیم اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا اور کمبل دے اندر انہیں نا کچھ چیز چھپائی ہوئی سی میرے کریم نے فرمایا کی چیز ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں رستے چو گزردہ پیاسی ایک جھاڑی دے اندر میں چڑیا دے بچے ویکھے نے میں انہوں نے اپنے کمبل دے اندر چھپا لیا انہاں دی ماں میرے سر تے چکر لانے شروع کر دیتے میں انہوں نے زمین تے رکھیا انہاں دی ماں انہاں تے چپٹی اور اس نے اپنے پر اپنے بچیاں دوتے بچھا دیتے تو میں انہاں ساریاں نو اپنے کمبل دے اندر لے آندہ ہے تے میرے کریم نبی فرماندے نے انہاں نو زمین تے چھوڑ دینا جدوں نے زمین تے چھوڑیا تو پھر وہ ماں سی نا ماں ہی ہوندی ہے باویں کسے صورت وچ بھی ہوے وہ جانور ہوے پرندہ ہوے کوئی چیز بھی ہوے ماں ہی ہوندی ہے تو شفقت بھرے انداز دے نال انہاں بچیاں دی ماں نے اپنے چوزیاں نو اپنے تھلے لے کے پراں دے انہاں محبت کرنی شروع کر دیتی تے میرے کریم نبی فرماندے نے تو اس گل تے حیران ہے کہ اتنی محبت کر دی اپنے انہاں بچیاں دے نال
یا رسول اللہ میں بالکل اس گل تے حیران ہاں کہ ان چوزیاں دی ماں کس قدر اپنے بچیاں دے نال محبت بھی کر دیئے. تو کریم نبی فرماندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے. اللہ اپنے بندیاں تے اس بچیاں اس چوزیاں دی ماں نالوں بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندیاں تے اینا چوزیاں دی ماں نالوں بھی زیادہ مہربان ہے. اس قدر اللہ اپنے بندے نال محبت کردا ہے. بندہ جڈا بھی نافرمان ہو جائے اللہ دی بارگاہ چاہ کے وہ جھک جائے تے اللہ پاک اپنے بندے نو پھر اپنا بنا لیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من توبہ کرن نال صرف گناہ مٹدے نہیں بلکہ جتنے گناہ کیتے ہوندے نے توبہ دے صدقے اللہ پاک ان گناہاں دے بدلے وچ نیکیاں عطا فرما چھڑدا ہے. سچی توبہ دے بدلے اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا. یعنی جو تواڈے کول برائیاں ہونیاں نے جتنیاں برائیاں ہوئیاں نے جدوں تسی سچی توبہ کرو گے دی بارگاہ دے اندر اللہ انہاں ساریاں برائیاں نو نیکیاں وچ بدل کے تانوں انہاں دا اجر عطا فرما دے گا. عزیزان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا. اس آکھے جی کہ گناہگار واسطے اللہ دی رحمت دا حصہ ہے وے. گناہگار واسطے اللہ دی رحمت دا حصہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے 2 برتن منگوائے. ایک پاک برتن سی بالکل پاک اور صاف اور دوسرا گندا کیچڑ آلود برتن سی. آپ نے فرمایا نہ دوہاں برتناں نو اگر رکھ دیتا جاوے اور اللہ دی طرف بارش وسے تو کیا صرف پاک اور صاف برتن تے بارش وسے گی یا کیچڑ اور گھندا لود برتن تے بھی؟ دے برابر ہے. یعنی اللہ دی رحمت دیکھتے بھی بس دی بھائی صاحب جنریٹر چلا لو سولر خراب ہو گیا سولر والے پنکھے بند کر ان کی مہربانی ہوگی جی. آ جاؤ سولر پلیٹاں چلائی نہیں وہ انہیری نہ تھوڑی تاراں ٹھیک بات یہ سمجھ آئی کہ مولا علی شریف خدا فرماتے ہیں کہ دوہاں برتناں دے جویں بارش برابر وسے گی ایویں گناہگار اور نیکوکار تے اللہ دی رحمت بھی برابر وس دی. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث شریف دے اندر ہوندا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو اللہ نے شیطان نو فرمایا نا کہ نکل جا ساڑی جنت سے چھو تو اس آکھیا من تیری عزت دی قسم. شیطان اللہ نو آکھیا من تیری عزت دی قسم جدو تک تیرے بندے زندہ ران دے میں انہاں نو گمراہ کردہ رہاں گا اور انہاں کو گناہ والے کام کرواندہ رہاں گا. من تیری عزت دی قسم ہے. قسم شیطان بھی بڑی بڑی چاہ کے آئے کہ میں تیرے بندیاں کو گناہ بھی کروانے نے گناہ والے کام بھی کروانے نے تو تیرے تو دور بھی ہٹانا ہے. تو کریم نبی فرماندے نے اللہ پتہ کی جواب دیتا. اللہ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي. فرمایا مینوں میری عزت تے جلال تے بلندی دی قسم ہے میں انی دیر اپنے بندیاں نو بخشدا رہاں گا جنی دیر وہ میرے کولوں بخشش منگدے رہن گے.
یعنی شیطان آکھیا میں انہاں نوں راہ تو ہٹاواں گا، گناہ کرواواں گا، گناہ والے کم کرواواں گا، تے اللہ فرمایا مینوں میری عزت تے جلال دی قسم ہے میں اپنے بندیاں نوں اونی دیر بخشدا رہواں گا جنی دیر میرے بندے میرے کول بخشش منگدے رہن گے۔ عزیزو اللہ کتنا مہربان اپنے بندے، کتنا کریم ہے اپنے بندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اللہ ایک اتھرو بندہ بہا لگنا، ایک اتھرو وہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نال ندامت نال اللہ اپنے بندے نو معاف فرما دیندا ہے۔ کریم نبی فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آقا کریم فرماندے نے کہ اللہ دا دست کرم ساری رات والے گناہگاراں واسطے کھلا رہندا ہے صبح تک، اور صبح والے یعنی دن والے گناہگاراں واسطے سارا دن اللہ دا دست کرم کھلا رہندا رات تک۔ یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت دے بوئے ہر وقت کھولے ہوئے نے ہر وقت، کہ کوئی بندہ جس ویلے بھی توبہ کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر اس دی توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ سچی توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ کرن والا جدو توبہ کردا اپنے گناہ تو اس طرح ہو جاندا جس طرح اس نے گناہ کیتا ہی نہیں۔ فرشتیاں نو اللہ بلوا دیندا ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا، رجسٹراں تو مٹا دیتا جاندا ہے، اور وہ بندہ بالکل اللہ دی بارگاہ دے اندر نیک اور پارسا انج ہو جاندا جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا۔ یعنی دیر ساڈے والوں دیر کردا ہے، اگر تو بندہ کردا ہے اللہ دی رحمت میں کیچ کر دی جویں بندہ توبہ کردا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کیا پتہ دیہڑے کچھ بندے ایسے ہون گے جڑے سمجھن گے کہ ساڈی توبہ قبول ہو گئی، لیکن انہاں دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی اس واسطے کہ انہوں نے اپنے گناہاں تے شرمندگی دا اظہار نہیں کیتا ہوئے گا۔ گناہاں تے شرمندگی دا اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ بندہ شرمندہ ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر کے مالکا میرے کو واقعی گناہ ہوئے پر تم بخشن آ رہے نا بخش دے۔ اللہ پاک میں عرض کی تھی کہ وہ دی رحمت بہانے ڈھونڈ دیئے کہ وہ بندہ میرے کو معافی منگے اور میں اس نے معاف کرا۔ حضرت تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا آپ فرماندے نیکیاں گناہاں نو مٹا دینیاں، لیکن جدو کوئی بندہ گناہ کردا ہے تو گناہ کرن دی وجہ تو دے دل تے ایک سیاہ نقطہ بن جاندا ہے، پھر وہ کردا ہے پھر سیاہ نقطہ بن جاندا ہے حتیٰ کہ وہ دا دل سیاہ ہو جاندا اور پھر گناہ انہوں گناہ نہیں لگتا۔ تو اس وقت تو ڈرنا چاہیے ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کر 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 کے اس نوبت تے پہنچ جائے کہ انہوں گناہ ہی نہ لگے، پھر بندے دی زندگی اور ہو جاندی ہے، اللہ واللہ دا تعلق ہی ختم ہو جاندا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بے نمازی نے، بے روزگار نے، صرف ہے وجہ کہ انہوں نے یہ لگتا ہی نہیں کہ ایسی بے نمازیاں نماز نہیں پڑھتے، جیسی رب دے نام فرمانا رب دے حکم دی نام فرمانی کر دے پہ ہیں کہ وہ آسا کیا 5 ویلے دی نماز بڑھے تے فرض پڑھیا ہے۔ یہ سیاہ دھبے لگن دی وجہ ہے کہ اسی نماز دے نزدیک نہیں ہوگی۔ میں اگے بھی عرض کی تھی کہ انسان اگر پتہ کرنا چاہے نہ ہو
کہ میں اللہ دے ہاں مقبول ہاں کہ نہیں، تو وہ یہ حساب لگا لوے کہ کیا میں 5 گانا نماز ادا کرنا کہ نہیں کردا، اور اگر وہ 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدا تو سمجھ جائے کہ میرا رب میرے نال راضی نہیں، میرا رب میرے نال ناراض ہے، کیونکہ وہ ناراض ہون دی دلیل ہے کہ اللہ بندے کو سجدے دی توفیق لے لے۔ نماز فجر دی پڑھی، دل کیتا میں قرآن پاک دی تلاوت کراں، میں قرآن کھولنا پڑھا، من سکون آ رہا ہے، قلبی سکون میسر ہو رہا ہے، سینے دے اندر ٹھنڈ پوے تو سمجھ جاوے کہ میرا رب میرے نال پیار کرتا، میرے رب نے مینوں اپنے قریب کر لیا، مینوں رب دا قرب نصیب ہو گیا۔ جے تیرا نماز پڑھن تے دل نہیں کردا تے جے آویں تے دل کردا ٹھو ٹھو پراں 4 سجدے جلدی جلدی، نہ پتہ ہے بھی قوما صحیح ہویا، جڑا نا ساڈا جناب سجدہ صحیح ہویا، جلسہ صحیح ہویا، قیام صحیح ہویا، قرات صحیح کیتی یا کوئی نہ کیتی، انج بندہ ہیٹھ اتے عرش کر کے نکل جاوے تے پھر بھی یہ نماز نہیں۔ نماز خشوع و خضوع کے نال، قرآن پاک پڑھن تے تیرا دل کرے تے پھر تو سمجھ جانا کہ میرا رب میرے نال راضی ہے۔ یہ انہاں چیزاں تو تیرا دل کردا ہے میں نساں تے پھر سمجھ جانا کہ شیطان میرے تے حاوی ہے، فی الحال میرے تے شیطان راضی ہے کہ میں وہ دے آنکھے دے مطابق چلتا پہ۔ آج چھاڑی ناکامی دی وجہ صرف اور صرف ہے کہ اسی بے نمازیاں اور قرآن کو دور۔ عزیزان من علامہ محمد اقبال نے اتگل سمجھائی کہ آپ نے مسلمانہ نے ضمیر نو جھنجوڑ دیا، فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کے وہ معزز تھے۔ عزیزاں نے من کدیوں ویڑا ہا صحابی رسول فرماندے نے اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جاوے میں وہ بھی قرآن وچو تلاش کر لینا، تینوں تے مینوں ہدایت قرآن وچو نہ ملی، کیونکہ بیلیا ہدایت ہر بندے نو نہیں مل دی۔ آئیے اللہ دا قرآن پڑھئے ہدایت کنوں مل دی۔ اللہ دا قرآن فرماندہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا میں ہدایت رکھیے قرآن اندر، اے بے ابتلا ریب کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس کتاب دے اندر، مگر میں اس کتاب اندر ہدایت پرہیزگار واسطے رکھیے، جڑا پرہیزگار ہوئے گا اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہی قرآن بہتے پڑھ کے ہدایت لے جاندے نہیں، بہتے پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نہیں، لیکن اللہ دا قرآن پڑھئے تے میرا رب دیتے بھی گواہی دیندے ہیں۔ اللہ فرماتا یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا
اللہ فرماتا ہے میں ہدایت رکھی لیکن پرہیزگاراں واسطے گمراہاں واسطے نہیں ہے۔ سارے قرآن پڑھن والے بھی ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ میرے امام علی مقام دے مقابلے دے اندر آنے والے بھی قرآن پڑھ دے آئے، نمازاں بھی پڑھ دے آئے، اذاناں بھی دیندے آئے۔ اور نماز ہوتے بھی پڑھی گئی، نماز حسین وال بھی پڑھی گئی ہے۔ بیلیا لا الہ وہ بھی پڑھ دے نے، لا الہ حسین والے بھی پڑھ دے نے۔ فیصلہ تو تے میں کرنا ہے، ایک حسینی لا الہ ہے، ایک یزیدی لا الہ ہے۔ حق تے ہوئے گا جڑا حسین والا ہوئے گا، جڑا یزید نو امیر المومنین مننے وہ آکھے نہیں جی وہ بھی شہزادہ وہ دے ایمان تے شک ضرور کری، انہوں حسین نظر نہیں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا میرے نال محبت کردہ میرے حسین نال ضرور محبت کرے گا۔ جدے دل چ حسین دا بغض ہویا او دے دل چ میں محمد دا بغض ہوئے گا۔ جڑا حسین نال پیار کرے گا او دے نال میں پیار کراں گا۔ جنوں یزید چنگا دسے سمجھ آوی حسین نال دا تعلق کوئی نہیں، حسینی جڑا ہوئے گا او یزید تے لعنت گھلدا ہوئے گا، حسین نو سلام کردا ہوئے گا۔ یہی وجہ بیلیا قرآن تو دور ہو گئے، ہدایت دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ تو ڈریا کر، اللہ تو خوف کھادا کر۔ آج میں نہ نماز دی ہوش نہ نماز دی خبر، لوگاں دے فیصلے میں کرنا وا کون چنگا کون بھیڑا کون نیک کون بد، تینوں تے مینوں کنے اختیار دیتا ہے، اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ جنوں چاہے ہدایت دے وے، جنوں چاہے گمراہ کر دے وے۔ اللہ تو اپنی ہدایت دی پناہ منگیا کر، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتا کر، مالکا مینوں انہاں لوگاں دے رستے تے چلاویں۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، روز 5 وقت جڑا نماز پڑھ دے، نماز دے اندر آیت نو بار بار دہراندا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھی، اللہ فرماندا ہے میرے کولوں منگن دا ول کی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا کری، اللہ سونیا مینوں صراط مستقیم دکھا دے، ہدایت والا رستہ دکھا دے۔ پھر دعا انداز اس جگہ دے آگے اگلی آیت دے اندر لکھیا ہوئے، اللہ فرماندا پھر دعا کری اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ منو ان لوگ درا بکھائیں جنہ تے تیرا انعام ہویا، جنہ تے تیرا کرم ہویا، جنہ تے تیری مہربانی ہوئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جنہ تے تو ناراض ہویا، جنہ تے تیرا غضب ہویا، گمراہاں والا نارا بکھاویں۔ پر بیلیا قرآن پڑھیں گے تے ہدایت والا رستہ ضرور ملے گا۔ ایک تے گل اقبال نے کی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان
قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ زمانے مسلمان کمزورے دی وجہ صرف اللہ تو دور ہے، اللہ دے فرمانا تو دور ہے، محبوب دے فرمانا تو دور ہے۔ عزیزاں نے من زندگی گزارنی وعدے گھاٹے زندگی دے اندر ہوندے رہندے نہیں، لیکن انسان کو اللہ نے عقل تے شعور عطا کیتا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، سدھی لین تے لیا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جدوں بھی میرے بوئے تے آ جائے گا میری رحمت تو نہ امید نہ امید، میں اللہ وہاں 70 ماواں نال میں اپنے بندے نال ود کے پیار کرنا۔ ایک واری ندامت دے اتھرو وہانا تیرا کام ہے، بخش دینا میرا کام ہے، ایو دی بارگاہ دا بوائے جتھوں خالی کوئی نہیں آندا۔ ایک بلوچی بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ اندر چلا گیا، اتھے جدو داخل ہویا نا تے کعبہ شریف تو دی نظر پئی، حرم دے اندر جدو داخل ہویا مطاف دے اندر جتھے طواف کیتا جاندا ہے، اسا کیا یا اللہ سونیا ساڈا ایک کلچر ہے کہ جدوں کوئی دشمن ساڈے بوئے تے ٹر کے آ جائے اسی انہوں معاف کر چھڑنے، ٹر کے آ جائے ساڈے بوئے تے اسی انہوں معاف کر چھڑنے۔ اللہ سونے میں ٹر کے تیرے بوئے تے آ گیا پر ایک گل ہے میں تیرا دشمن نہیں۔ اللہ سونے میں تیرا دشمن نہیں، اسی بندے آن ساڈے بوئے تے کوئی ٹر کے آ جائے تے اسی انہوں معاف کر چھڑنے ہوں، تو تے رب ہے میں تیرا دشمن بھی کوئی نہیں تیرے بوئے تے آ گیا اگاں تیری مرضی۔ عزیزان من کتا سونا انداز، کنا سونا انداز، کنا سونا طریقہ ہے، اللہ کو منگن دا ول ہونا چاہیے۔ اللہ نے توبہ دے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے نے۔ حضرت عمر بن خطاب دا دور مبارک، ایک شرابی شراب خرید کے اپنی بغل دے اندر بوتل نو رکھیا ہوئے، رستے دے اندر چلدا آ رہا ہے، ان سامنے عمر بن خطاب آ رہے ہیں، وہ کو عام جنا دینا نا میرے کریم فرماندے نے کسے بندے تو بھی شیطان ڈر کے نہیں نسدا پر میرے عمر تو شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھی میرے عمر کو ڈرتا ہے، جدے تو شیطان ڈردا ہے جنا کڈا شان والا ہوئے گا، کڈے اچھے رتبے والا ہوئے گا، وہ عمر بن خطاب سارے لوگ کے چھپ کے ہجرت کی تھی مکیوں، عمر بن خطاب نے اعلاناً ہجرت کی تھی، فرمایا ہے کوئی عمر دے مقابلے چون والا تے آ جاوے، عمر ہجرت کردا پیا۔ عمر بن خطاب ہن شرابی نے تک لے عمر آ رہا ہے آج نہیں بچنا، عمر دا غضب بڑا ڈاڈا ہے، دل دے اندر دعا کردا ہے مالکا آج عمر تو بچا لے، میں اندہ شراب دے نیڑے بھی نہیں جاواں گا، میں اندہ شراب دے نیڑے بھی نہیں جاواں گا۔ عزیزان من ہن حضرت عمر بن خطاب اور شرابی دے نزدیک ہوئے، آپ کو پتہ چل گیا شرابی ہے، اس بوتل دے اندر بھی شراب، فرمایا ہوئے بیلیا بوتل میں نو دینا ہی دے وچ کی اندر عمر بن خطاب دے وچ تے کچھ بھی نہیں، فرمایا میں نو چک چک کرانا۔ عمر بن خطاب نے بوتل لئی ڈکن کھولیا، جدو انڈے لیا شراب نہیں نکلی تو دے نکلے آئے، شرابی بھی حرام
عمر بن خطاب بھی حیران چج چلے تو لگتا ان شراب لکائی ہوئی ہے آپ بھی شرابی لیکن دودھ نکلتا پیا فرمایا کی ماجرا ہے آندھا سونیا میں بھی حیران کنی جلدی آواز سندا ہے میں لے کے تے شراب ہی آندا پیا سی آندا تے شراب ہی پیا سی پر جدو تینوں ویکھیا ڈر گیا او دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کیتی ہے مالکا اج عمر تو بچانا تیرا کم ہے میں تیری بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرنا سچی توبہ دا انداز اللہ نو کنا پسند ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں بھی گناہوں ایک باریوں دے بوئے تے جھک جانا تیرا کم ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ میاں محمد بخش بولے تے آپ فرما دینے سیواری میں تو طریقہ ہونا چاہیے تے والبا پہ سکھا گئے فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہو حبیب اپنے دا تے بخش خطا جو ہوئی بلو انہم ولو انفسہم جاکا سونیا جدو اپنی جانت ظلم کر لین تیرے بوئے تے آ جدو تیرے بوئے تے آ جانگے میں تیرے صدقے انہوں معاف کر دیواں فضل تیرے کریمہ تے اور ضرور نہیں کوئی صدقہ یار حبیب اپنے دا تے بخش خطا یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے جہنم کی بہت تدبیریں کی مگر تیری رحمت نے کبھی اس کو گوارا نہ کیا ادھے بوئے ہر وڑے کھلے نے جو ادھے بوئے تے بندہ جھوک جائے
پھر ایک سبق ضرور حاصل ہوتا ہے کہ دنیا دار کسی شخص نو تسی راضی کرنا چاہو تے نو کر سکدے اکو بوا ہے اکو ہستی ہے اکو ذات ہے انہوں راضی کر لو سارا جگ راضی ہو جائے گا جو نہ بھی راضی ہوئے تے رب راضی ہو جائے نا تو سارے کام میں سدھے نے کیوں دنیا تے ہمیشہ کسی رانا کوئی نہ دنیا ساڑی ہے ملکیت ہے کوئی ساڑی تے اسی کوئی بڑا عرصہ تے گزاران گے بڑا بھی گزار لگی ہے مار پھر بھی جانا ہے تے اگاں رولے نے سارے قیامت والے دیہاڑے دے تے بندے نو چاہیے ہے کہ اللہ راضی کرے بندہ راضی نہ کرے پر اگر کوشش کریں کہ کسی بندے راضی کریے تے پھر رب ناراض ہوئے گا کیونکہ پھر اسی چاپ چاپسی کر رہے ہیں لوگ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چھوٹی سی گل ہوئے گی گاڑی دوری ہو جائے گی پھر کی کرو دراڑ پہ جائے گی رب راضی کرو آدھا گھاٹا ہو بھی جاوے تے موڑاں دے جب آ گئی نا میرے بوے تے رو کے تو پچھلے سے توبہ کر لے کے دل دے نال سچے دل دے نال پیچھے ہٹ کیوں تے میں تینوں انج اپنا بناواں گا پچھلیاں ساریاں بلا دے پچھلیاں ساریاں مٹا دیاں گا میں رجسٹر تے لکھیاں ہویاں وی فرشتے نوں حکم دیاں گا مٹا دیو تسی بھول جاؤ اس کی کیتا ہے اللہ ناراض اللہ فرماتا ہے میرے تو علاوہ کسی تے امید نہ رکھو لا ترجو الا ربک اپنے رب کے علاوہ کسی تے امید نہ رکھو اپنے رب کو راضی کرو کوشش کیجئے 5 وقت کی نماز ادا کیجئے میں دونوں طریقہ دس دیتا ہے ازماؤن دا کہ جس بندے نو اللہ نے سجدے دی توفیق نہیں نہ دیتی جنہوں کو سجدے دی توفیق لے لئیے وہ سمجھے کہ میرا رب میرے نال ناراض ہے جڑا 5 ٹائم دی نماز ادا کردا ہے دل لگی نہ دل لگی نال اور پھر دا دل کردا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھاں اور دل لگی نال پڑھاں وہ بندہ سمجھ جائے کہ میرا رب میرے تے کوشش کرو شیطان دے لے ہوندے نے بھی وہ بندے نماز نہیں ہون دیندا قرآن نہیں پڑھن دیندا لیکن تسی کوشش کرو اودے نال لڑو اپنے نفس نال جہاد کرو 5 ٹائم دی نماز پڑھن تواڈے جہاد کرن نال تسی 5 ٹائم دی نماز دے عادی ہو گئے تو سمجھ جاؤ کہ تسی شیطان نوں شکست دے قرآن پاک پڑھن تے تواڈا دل کردا ہے 5 وقت اور تسی قرآن دی تلاوت کرو پھر سمجھ جاؤ کہ اسی شکست دے لئیے ہن اس تو کہ استقامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی استقامت عطا فرمائے اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق